السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی خبر کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں قتلوجہ اپنے قبیلے کے پاس ایک تیر چلاتا ہے جو ارطغرل کے دو سپاہیوں کے پاس گرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک سپاہی تیر چلاتا ہے جو ارطغرل کے پاس جا کر گرتا ہے۔ دوان تیر دیکھ کر کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اورال قبیلے میں پہنچ گیا ہے اور سرداری کا امیدوار بن گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اب اگلا کام کوپک کا ہے، تیار ہو جاؤ، ابھی جو آخری تیر آئے گا وہ ان زمینوں کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں جرگہ جاری تھا۔ جرگے کا سربراہ کہتا ہے اورال صاحب کو واپس آنے کی مبارکباد ہے، اب ہمارے قبیلے پر کوئی کالا دبا باقی نہیں رہا، آخر میں آپ کے ووٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اجار بول پڑتا ہے اور کہتا ہے میں بھی سرداری کا امیدوار تھا، لیکن اب میں جاندار صاحب کے دو بیٹوں کے درمیان نہیں آنا چاہتا، اس لیے اب میں سرداری کا امیدوار نہیں ہوں۔ پھر جرگے کا سربراہ کہتا ہے جو لوگ اورال صاحب کو سردار دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں۔ اورال خوش ہو کر جرگے کے لوگوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے، لیکن ایک بھی آدمی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر جرگے کا سربراہ کہتا ہے اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ الیار صاحب کو سردار بنایا جائے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ یہ سن کر جرگے کے تمام لوگ فوراً ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر الیار بھی چونک جاتا ہے اور سعد الدین کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر جرگے کا سربراہ کہتا ہے الیار صاحب سارے ووٹ لے کر اس قبیلے کے نئے سردار بن گئے ہیں، مبارک ہو۔ اتنے میں ایک عورت چولپن کے خیمے میں جا کر بتاتی ہے کہ الیار صاحب قبیلے کے نئے سردار بن گئے ہیں۔ یہ سن کر چولپن اور اسلحان چونک جاتی ہیں۔ پھر اسلحان تیزی سے باہر نکل جاتی ہے۔ باہر قتلوجہ اس بار دو تیر چلاتا ہے۔ پھر ارطغرل کے ساتھی بھی آگے کی طرف دو تیر چلاتے ہیں۔ جب یہ دونوں تیر ارطغرل کے سامنے پہنچتے ہیں تو سب خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ الیار نیا سردار بن گیا ہے۔ پھر ارطغرل اور سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے الیار بھائی سردار بن گئے ہیں، ترگت ہم جاویدار قبیلے جا رہے ہیں، اور دوان تم باقی سپاہیوں کو لے کر اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں بامسی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل اس سے پوچھتا ہے قلعے سے کوئی خبر لائے ہو بامسی؟ بامسی کہتا ہے جی ہاں سردار، آچا توریان نے دکان کرائے پر حاصل کر لی ہے۔ پھر ارطغرل اپنے چند سپاہیوں کو لے کر جاویدار قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوان بامسی سے پوچھتا ہے کیا ہوا بھائی، ایسا لگتا ہے جیسے تم نے اپنی تلواریں کھو دی ہوں۔ بامسی کہتا ہے تلواریں تو نہیں کھوئیں، لیکن ہلینا کو کھو دیا ہے بھائی، وہ کتا گورنر وصول یسوع سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں الیار صاحب جرگے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے اس کا انتخاب کیا۔ پھر الیار اپنے والد کا نام لیتا ہے تو اورال بول پڑتا ہے اور کہتا ہے الیار میرے بابا کا نام لینے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ پھر اورال کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جاویدار قبیلے کے لوگوں، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ سرداری کا حق میرا ہے، آپ نہیں جانتے کہ میرے بابا نے کیا کہا تھا؟ آپ اس شخص کو کیسے سردار بنا سکتے ہیں جو میرے بابا اور میرے بچے کی موت کی وجہ بنا؟ یہ سن کر الیار بھی غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے اورال یہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم قبیلے کی روایات کے خلاف جاؤ، اب سرداری کا حق الیار صاحب کا ہے اور تمہیں ان کا وفادار ہونا چاہیے، اور تم وہی کرو جو تمہارے قبیلے اور ہماری ریاست کے لیے بہتر ہے۔ یہ سن کر اورال ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ جاویدار قبیلے کی طرف روانہ تھا۔ اتنے میں اسلحان گھوڑے پر ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ ارطغرل رک جاتا ہے۔ اسلحان کہتی ہے تو آخر کار آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ارطغرل صاحب، انشاءاللہ آپ ہمارے قبیلے کو اس طرح تباہ نہیں کریں گے جس طرح آپ نے اپنا قبیلہ تباہ کیا ہے۔ آج آپ جیتے ہو، اب آپ جاؤ اور الیار کے ساتھ مل کر اپنی جیت کا جشن مناؤ۔ ارطغرل کہتا ہے اسلحان خاتون، آپ کے قبیلے کا سردار میں نہیں الیار بنا ہے، آپ کا بھائی الیار۔ اسلحان کہتی ہے الیار آپ کو بہت پسند کرتا ہے اور آپ اس کو اپنے جیسا بنانے میں کامیاب ہو گئے ہو، اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے کسی اچھائی کا باعث بنے۔ یہ کہہ کر اسلحان آگے بڑھ جاتی ہے اور ارطغرل قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک سپاہی باتوحان کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیتا ہے۔ باتوحان کہتا ہے لازمی سب کے پیچھے سعد الدین کوپک ہوگا، اب اورال خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ سردار بننے کے لیے کچھ بھی کرے گا، حتیٰ کہ اپنے بھائی الیار کو بھی قتل کر دے گا۔ سپاہی بگائے پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں گے باتوحان؟ باتوحان کہتا ہے جب اورال اپنے بھائی کو مار دے گا تو اس کے بعد ہم کچھ کریں گے، اب تم واپس قبیلے جاؤ اور میرے اشارے کا انتظار کرو۔ یہ سن کر سپاہی بگائے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد باتوحان چھپ کر اسلحان کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کا پیچھا کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتا ہے۔ دوسری طرف سعد الدین الیار کو ایک تلوار، قبیلے کا جھنڈا اور قرآن پاک دیتا ہے جو ہر نئے سردار کو دیے جاتے تھے۔ الیار تینوں چیزوں کو باری باری چومتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے آپ کا سردار بننا اس قبیلے اور ہماری ریاست کے لیے مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تاکہ الیار اسے چومے، لیکن الیار اس کا ہاتھ نہیں چومتا۔ یہ دیکھ کر سعد الدین کچھ پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اسلحان اپنے والد کی قبر پر پہنچ گئی تھی اور بیٹھ کر فاتحہ خوانی کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے آپ کے قاتل جیت گئے ہیں بابا، انہوں نے آپ کے پوتے کو بھی مار دیا ہے۔
اتنے میں باتوحان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کا نام پکارتا ہے تو اسلحان چونک کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ باتوحان کہتا ہے آپ بہت بولی اور بہت خوبصورت ہو اسلحان خاتون۔ اتنے میں اسلحان اسے قاتل کہہ کر حملہ کر دیتی ہے، لیکن باتوحان اس کا بازو پکڑ کر اسے گرا دیتا ہے۔ اسلحان کا سر ایک پتھر پر لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر باتوحان پریشان ہو جاتا ہے، پھر قریب جا کر اسے بلاتا ہے، لیکن اسلحان بے ہوش ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ارطغرل جاویدار قبیلے میں پہنچ چکا تھا۔ پھر وہ سب گھوڑوں سے اترتے ہیں۔ قتلوجہ ارطغرل کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر ارطغرل آگے بڑھ جاتا ہے اور مرکزی خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ سیدھا جا کر الیار سے گلے ملتا ہے اور اسے تحفے کے طور پر ایک تلوار دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ کرے کہ انصاف آپ کی تلوار ہو، رحم دلی آپ کی ڈال ہو، اور اللہ آپ کی مدد فرمائے، بہت بہت مبارکباد ہو۔ الیار خوش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اب سے جاویدار اور کائی قبیلہ ایک ہیں، ہماری طاقت، دکھ اور خوشی سب ایک ہیں، ان کے دوست ہمارے دوست ہیں اور ان کے دشمن ہمارے دشمن ہیں۔ اب میں اس قبیلے کی بہتری کے لیے سخت محنت کروں گا اور ارطغرل صاحب اس میں میرے سب سے بڑے مددگار ہوں گے۔ پھر ارطغرل صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مجھے الیار صاحب کے انصاف اور قابلیت پر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ آپ سب کو مبارک ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہنلی بازار اور محل کے دروازے آپ سب کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، آپ جیسے چاہیں وہاں تجارت کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ ارطغرل اور الیار کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں، جبکہ اورال منہ بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہیلینا شام کے کھانے پر ویسولیس کے پاس پہنچتی ہے۔ ویسولیس کہتا ہے میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی، تم نے مجھے بہت خوش کر دیا ہے۔ ہیلینا پوچھتی ہے گورنر ویسولیس آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ویسولیس کہتا ہے میں تم سے تب سے پیار کرتا ہوں جب سے پہلی دفعہ میں نے تمہیں دیکھا تھا ہیلینا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلینا کچھ گھبرا کر کہتی ہے آپ سے شادی کرنا میرے لیے عزت کی بات ہے، لیکن آپ جانتے ہو میرا غم ابھی تازہ ہے، میرے پاس جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ جس خبر کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئی ہے۔ ویسولیس اس سے خط لے کر پڑھنے لگتا ہے اور پڑھنے کے بعد اسے آگ کی طرف پھینک دیتا ہے اور ہیلینا کو کہتا ہے مجھے جانا ہوگا ہیلینا، آپ کھانا کھاؤ، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں صبر سے انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہیلینا وہ خط اٹھا کر پڑھنے لگتی ہے۔ اس پر لکھا تھا الیار قبیلے کا سردار بن گیا ہے اور ارطغرل اسے مبارکباد دینے کے لیے جاویدار قبیلے میں آیا ہے۔ دوسری طرف اسلحان بے ہوش پڑی تھی۔ باتوحان کہتا ہے مجھے معاف کر دو اسلحان، میں سب ٹھیک کر دوں گا، اب تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکے گا۔ پھر وہ اسے اٹھا کر اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف سعد الدین کہتا ہے مجھے دونوں قبیلوں کا اتحاد دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، کل میں کونیا روانہ ہو جاؤں گا اور یہ اچھی خبر خود سلطان کو سناؤں گا، وہ سن کر بہت خوش ہوں گے۔ پھر الیار کہتا ہے اب سے قتلوجہ ہمارے سپاہیوں کا کمانڈر ہوگا، اب یہ اور اس کے سپاہی کائی قبیلے کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پھر اورال کہتا ہے میں نے اپنی زندگی اس قبیلے کے لیے وقف کر دی اور سخت محنت کی، میں نے اپنے بابا اور اپنے بچے کو کھو دیا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ الیار کو سردار بنانے کے لیے آپ نے پہلے سے ہی کھیل تیار کیا ہوا تھا اور میں اس کھیل کا شکار بن گیا ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے اپنی حد میں رہو اورال، تم سلجوق ریاست کے امیر پر کھیل کھیلنے کا الزام لگا رہے ہو۔ اورال کہتا ہے جو ہوا ہے وہ واضح ہے امیر حضرت، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، ارطغرل صاحب نے یہ دیت کے طور پر قبول کیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے جس وجہ سے تمہیں معاف کیا ہے وہ وجہ ہمارا آپس کا اتحاد تھا، میں دونوں قبیلوں کو دشمنی سے بچانا چاہتا تھا، ہمارے شہیدوں کے گھر والوں نے امن کو دیت کے طور پر قبول کیا ہے۔ اورال کہتا ہے اس سرداری پر حق میرا ہے، یہ حق چھیننے والا الیار کون ہوتا ہے؟ سعد الدین غصے میں کہتا ہے اورال الیار نے اپنی وفاداری اور قابلیت ثابت کر دی ہے، اب یہ ایک عزت دار سردار ہے، اب تمہیں اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے اور میرے صبر کو مت آزماؤ۔ اورال کہتا ہے میں اس فیصلے کو کبھی نہیں مانوں گا، ایک دن آئے گا جب اس قبیلے میں اصل انصاف قائم ہوگا۔ سعد الدین کہتا ہے اورال یہاں سے نکل جاؤ۔ اورال اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سعد الدین اور باقی سب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے اللہ آپ کی حکمرانی اس قبیلے کے لیے مبارک کرے الیار صاحب۔ پھر سعد الدین وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اور الیار سردار والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جرگے کے لوگ باری باری اس کا ہاتھ چومنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف باتوحان اسلحان کو اٹھا کر ایک غار میں پہنچ گیا تھا، پھر وہ اسے لٹا کر اس کے منہ پر پانی چھڑکتا ہے۔ اسلحان ہوش میں آ جاتی ہے اور باتوحان کو دیکھ کر کہتی ہے تم بدبخت، تم نے مجھے اغوا کیا ہے۔ پھر اسلحان اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے
तुम मुझसे दूर रहो और मुझे जाने दो। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। बतवान कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तुम मेरी बात सुनो। असलान कहती है, तुमने मुझे अगवा किया है और आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम पर यकीन करूं। तुम एक गद्दार और कातिल हो। बतवान कहता है, उराल ने मुझे इस्तेमाल किया है, मैंने उसके हुक्म सिर्फ इसलिए माने ताकि तुम्हें अपना बना सकूं। अब कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें सादुद्दीन के पास नहीं जाने दूंगा असलान, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। दूसरी तरफ आलियार और अर्तुगरुल अकेले में मुलाकात करते हैं। अर्तुगरुल कहता है, हमें सब कबीलों को मुत्तहिद करना होगा और इस मकसद के लिए मैं सादुद्दीन से बात करूंगा ताकि वो इस मुलाकात को ख़राब ना कर सके। आलियार कहता है, लेकिन वो इस काम में हमारी मदद क्यों करेगा? अर्तुगरुल कहता है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है। हमारे सुल्तान इन ज़मीनों पर अमन चाहते हैं। आलियार कहता है, मैं जब तक जिंदा हूँ आपका साथ दूंगा अर्तुगरुल साहब। आपके साथ मिलकर जंग लड़ना और शहीद हो जाना मेरे लिए इज्जत की बात होगी। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और फिर पुरजोशी से गले मिलते हैं। और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।